اگر ہماری یہ یونیورسٹیاں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کر لیں تو یہ ان ترقی یافتہ ممالک کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ یا ان کی شارٹیج کا انتظام کر سکتی ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ نوجوانوں کے سنہری خواب پورے ہوں گے۔ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں امنگیں ہیں، ان کے جسموں میں توانائی ہے، ان کے دل میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، لیکن افسوس یہ کبھی کسی رانگ نمبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی رانگ نمبر کے، کبھی کسی مسجد کو جلاتے ہیں، کبھی کسی چرچ کو، کبھی کسی قومی یادگار کو۔ تو آج اگست کے اس مہینے میں میرے ساتھ میرے تمام وائس چانسلرز کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان نوجوانوں کی خود رہنمائی کریں گے اور ان کو ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں گے اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کا حصہ بنائیں گے۔ مہمانان گرامی، یہی وہ کام ہے جو بھارت نے 70 اور 80 کی دہائی میں کیا تھا۔ ان کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں نے آئی ٹی پروفیشنلز تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجنے شروع کیے، خاص طور پر نارتھ امریکہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی 3.65 بلین کے مقابلے میں $227 بلین پہ کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فارن ریزروز پاکستان کے 13 بلین کے مقابلے میں 602 بلین پہ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی ٹاپ 25 کمپنیز کے سی او انڈینز ہیں جو 5 ٹریلین سے زیادہ کا پورٹ فولیو مینیج کر رہے ہیں، انڈیا کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ۔ یہ لمحہ فکر ہے کیونکہ اب یہ سارے انڈینز انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ انٹری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر ارباب اختیار ہمارا ساتھ دیں اور وائس چانسلرز یہ عہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے۔ جاپان میں پرائمری سکولز خالی ہیں، گھر خالی ہیں، بلڈنگیں خالی ہیں ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے۔ جرمنی کا بھی یہی حال ہے، اسپین کا بھی یہی حال ہے، کینیڈا میں بھی لوگ چاہیے۔ تو آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کچھ نہیں کرنا، 2-4 چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے ہیں، یقین کریں نہ صرف یہ نوجوان زر مبادلہ ملک کے لیے کمائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کریں گے۔ جب کوئی نوجوان باہر جاتا ہے سب سے پہلے اپنی والدہ کو حج کرانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنا پکا مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنے دوستوں کو باہر لے کے جانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے۔ جناب علی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے اسی لیے ایپسپ گو گلوبل کے نام سے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے جس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا، اپنی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کیا جائیں تاکہ بین الاقوامی طور پر ملازمت اور سٹارٹ اپس کی اپرچونٹیز اپنے گریجویٹس کو فراہم کی جائیں۔ نمبر 2، افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ابھی بھی پاکستانی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتی ہے۔ تو ایپسپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان ممالک میں فارن اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا اہتمام کیا جائے، جس سے نہ صرف ملک میں کثیر زر مبادلہ آئے گا بلکہ ہماری یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ میں فارن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اور اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر اوورسیز پاکستانی کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر ہائر ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں، جیسے سعودی عرب، جیسے دبئی، جیسے عمان، کوئی پاکستانی یونیورسٹیز نہیں ہیں، انڈینز کی یونیورسٹیز وہاں ہیں۔ ہمارے ادارے بھی فکر مند ہیں کیونکہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے اداروں میں، ایسے ممالک میں اپنے سب کیمپسز کھول لیں، نہ صرف ان ممالک میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی، جاپان، کینیڈا، ان ممالک میں ان کی ٹیکنیکل فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے ان کی ورک فورس کا حصہ بنائیں، کیونکہ ان ممالک کی ایک ریکوائرمنٹ لینگویج بھی ہے، جرمن آنی چاہیے۔ اس انوائرمنٹ میں جرمن آنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ بچے کو جرمنی لے جاتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں آپ پڑھاتے ہیں، تو نہ صرف وہ لینگویج سیکھے گا، ان کے طور طریقے سیکھے گا اور بہت جلدی ان میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔
اور آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج کا بڑا ذریعہ صرف فارن ریمیٹنس ہے. جناب علی، ہم اس سے بھی بہت کچھ زیادہ کر گزرنے کا، ہمارے وائس چانسلر حضرات اس سے بھی بہت زیادہ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. لیکن چند چھوٹے چھوٹے مسائل ارباب اختیار کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر انہیں حل کر دیا جائے تو میرے یہ وائس چانسلر ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں. مسئلے ہیں کیا؟ چھوٹی سی ایک مثال کہ ایپسب کے بنیادی مقاصد میں جو گو گلوبل تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلی جتنی ایگزیبیشن ہائر ایجوکیشن کی ہو رہی ہیں ان میں لے کے جائیں گے. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر استنبول میں یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمٹ 2003 میں ایپسب کا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں پر سب سفید جھنڈوں سے مزین پاکستان پویلین مرکز نگارا 200 سے زائد دنیا کی یونیورسٹیز آئی تھیں. وہ ساری ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس پویلین کی طرف رجوع کرتی تھیں. وہاں پہ ہماری ثقافت، ہماری ایجوکیشن اور کافی کچھ شوکیس ہو رہا تھا. نہ صرف ہمارے وائس چانسلرز کو وہاں پر فیکلٹی ایکسچینج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا، بلکہ دنیا کو بتانے کا موقع ملا کہ کیسا ہے پاکستان. مگر اسی سلسلے میں جب میں نے اپنے پبلک سیکٹر کے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا کہ آپ کو بھی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جائیں، تو ان میں سے کئیوں نے کہا جوائس صاحب ہمارا جانے کو، استنبول دیکھنے کو دل تو بہت کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹ ایکسچینج، فیکلٹی ایکسچینج اور ریسرچ پروجیکٹس کے ایگریمنٹ سائن کرنے کی، مگر تگڑی سفارش کے باوجود ہمیں سرکار سے چھٹی لینے میں 3 ماہ لگ جائیں گے. اپلیکیشن پہلے ایس او کے پاس جائے گی، پھر فینانس ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، پھر لا ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، پھر چیف سیکرٹری کے پاس جائے گی، پھر چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں جائے گی، پھر گورنر ہاؤس جائے گی. تو اس لیے جوائس صاحب معذرت، تو میں میرے پبلک سیکٹر کے جو وائس چانسلر آئے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی شدید مشکلات کے باوجود انہوں نے انٹرنیشنل رینکنگ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. اسی طرح کے کچھ مسائل فارن اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں. جناب علی، میں نے عرض کیا کہ سینٹرل ایشیا، افریقہ اور مڈل ایسٹ سے ایک بڑی تعداد پاکستان پڑھنے آنا چاہتی ہے جو فارن ایکسچینج یہاں پر لے کے آئے گی. لیکن افسوس انڈیا میں فارن اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ اور ویزے کا پروسیس جو 15 دن میں ہو جاتا ہے سر، اس کو یہاں 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں. 4 سے 6 مہینے میں اسٹوڈنٹس اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. پاکستان قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہو جاتا ہے اور یونیورسٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں مار کھاتی ہے کیونکہ نمبرز میں فارن اسٹوڈنٹس کے نمبر ہیں. میں گزارش کروں گا، ہمارے ملک کو تو فارن ایکسچینج ریزروز کی سخت ضرورت ہے اور ہائر ایجوکیشن سر ایک ایسا سیکٹر ہے جسے ہم شو کیس کر سکتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا مسئلہ، بہت چھوٹا سا مسئلہ، ہمارے اداروں کے درمیان عدم تعاون یا کوارڈینیشن نہ ہونا. صوبہ پنجاب کی اگزامپل لیں تو یہاں HEC، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، گورنر سیکریٹریٹ اور HED 4 ڈپارٹمنٹ سر ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں. اور میں چھوٹی سی ان کے درمیان جو کوارڈینیشن کی کمی ہے اس سے قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے. چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی نے لاہور کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں نسبتاً اپنا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا، وہاں کی فیمیل سٹوڈنٹس کے مسائل کی وجہ سے اور وہاں کی دیہاتی آبادی کی وجہ سے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. سر کروڑوں روپے کی لاگت سے زمینیں خریدی گئیں، بلڈنگز بنائی گئیں، لیبز بنائی گئیں، PhD فیکلٹی ہائر کی گئی، سٹاف ہائر کیا گیا اور پھر 1 by 1 اداروں کو انسپیکشن کی اجازتیں دی گئیں. سب سے پہلے HEC آئی، ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہوں نے سب کیمپس کا NOC جاری کر دیا. میں مختار صاحب کا شکر گزار ہوں، HEC کافی ایفیشینٹ ہے. لیکن جہاں تک صوبہ پنجاب کی بات کریں، ایکریڈیشن کمیٹی، PHEC اور HED سر یہ اپلیکیشن شٹل کی طرح گھومتی ہے. ایکریڈیشن کمیٹی چارٹر ایوارڈ کرتی ہے لیکن اس کی میٹنگ نہیں بلا سکتی، میٹنگ ایڈیشنل سیکرٹری نے بلانی ہے. اور PHEC سے جب پوچھیں 6 ماہ میٹنگ نہیں ہوتی سر.
اب مجھے بتائیں کہ مہینہ کروڑوں روپے تنخواہیں دینی ہیں اور یہاں پر 6 ماہ میٹنگ نہ ہو تو اس ادارے کا کیا اثر ہوگا؟ آخر ایکریڈیشن کمیٹی کی خدا کر کے میٹنگ ہوئی، PHEC نے کمیٹی بھیجی، کیمپس اپروو کیا، HED کو بھیجا، انہوں نے پھر اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا کہ دوبارہ وزٹ کریں۔ آخر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے دوبارہ وزٹ کیا، پھر ساری ریکوائرمنٹ پوری ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 ماہ سے چیئرمین ایکریڈیشن کمیٹی ترلے کر کے مر گئے HED کے کہ کائنڈلی میٹنگ تو بلا دیں، اور PHEC کے چیئرمین سے کہیں، وہ کہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ HED نے بلانا ہے۔ سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے اگر کوئی دیہاتی علاقے میں، آپ خود ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی یونیورسٹی کھولنا چاہے اس کا کیا قصور ہے سر؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ لاہور جیسی ایجوکیشن نہیں وہاں حاصل کر سکتے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب HEC نے انسپیکشن کر لی تو PHEC کا کیا کام ہے انسپیکشن کا؟ اور اگر PHEC اور ایکریڈیشن کمیٹی نے اوکے کر دیا ہے تو یہ HED کیا کر رہی ہے سر؟ اور یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے سر؟ کیا آپ وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش، پاکستان کے خلاف یہ سازش نہیں ہے؟ اور اگر یہ مجرمانہ غفلت ہے تو سر تعین کون کرے گا کہ اس کا جرم کس نے کیا؟ اور کون پاکستان میں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہے گا؟ تو سر میں صرف چھوٹی گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے چانسلر ہیں، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیشہ محبت سے ہماری بات بھی سنی ہے، ہمارے مسئلوں کو بھی حل کی ہے، اور ہمیں بہت انکریجمنٹ بھی دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا پھر زندگی میں نہیں حل ہوگا۔ اس لیے میں نے آج طاقت پکڑ کے یہ گزارش یا عرضی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سر چیئرمین ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں ایک ریفارم کمیٹی بنا دی جائے جس میں PHEC کے چیئرمین بھی ہوں، 2-3 پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر آ جائیں، اقرار صاحب ہیں، محمد علی صاحب بہت سینئر لوگ ہیں، 2-3 پرائیویٹ سیکٹر سے آ جائیں، تو سر 2 میٹنگوں میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ 2 میٹنگ پہ انڈیا سر چاند پہ چلا گیا ہے سر، اور آپ مجھے دیکھیں ہم روک اس بات کو رہے ہیں کہ ہمارا باہمی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب آپ وزیر تعلیم تھے سر، آپ نے صوبوں کے درمیان اسی طرح کا کوارڈینیشن ڈیولپ کیا تھا صوبائی منسٹرز کو اکٹھا کر کے۔ سر اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ریفارم کمیٹی قائم کر کے یہ HED کے بیوروکریٹک مطلب ہمارے مسئلے کیا سر؟ ایل ڈیفائنڈ پالیسیز، ایمبیگوس پالیسیز، کوئی ون ونڈو ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جائیں سر وہاں چیک لسٹ ہوتی ہے، یہ پورا کر لیں کیمپس کھل گیا۔ یہاں پہ تو دفتروں کے چکر لگا کے جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کی، اور آپس میں ادارے کوارڈینیٹ ہی نہیں کرتے۔ وہی کام HEC کر رہا ہے، وہی PHEC کر رہا ہے، وہی HED کر رہا ہے، وہی سارے کر رہے ہیں۔ کیوں سر؟